بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام ناظرین کو میری طرف سے، میرے باقی اسٹاف کی طرف سے عید مبارک۔ صبح سے بہت سارے دوستوں کے اور مریضوں کے فون آ رہے ہیں، میسج آ رہے ہیں اور لوگ اپنے بارے میں تو عید مبارک کہہ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے فلاں مسائل ہیں، اس دوران ہم گوشت کھا سکتے ہیں یا کس طرح کھا سکتے ہیں، ہم کون سی پرہیز کر سکتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ آج آپ کے لیے ایک ویڈیو بنا دیتا ہوں جس سے سب کو فائدہ ہو جائے گا۔ اس میں یہ ہے کہ آپ نے جو بھی ہمارے مریض حضرات ہیں، جو صحت مند بھی ہیں، ان کو بھی گوشت کھاتے وقت جو سب سے بڑا احتیاط کرنی ہے وہ یہ کہ اپنے آپ کو اعتدال میں رکھنا ہے۔ آپ کھائیں، ضرور کھائیں، سنت ابراہیمی ہے، یہ موقع ہے، اس طرح کا ایک مختلف ڈشز بنتی ہیں، پکوان بنتے ہیں، تو یہ بننے چاہیے، کھائیں، آپ ضرور کھائیں۔ اچھا، اب اس میں کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ یہ ذرا مشکل ہضم کرنے والا ہوتا ہے، یہ جو بیف ہوتا ہے، یہ مٹن ہوتا ہے۔ چکن وغیرہ ہم ایزی ٹو ڈائجسٹ کر جاتے ہیں، لیکن بیف اور مٹن کو ہضم کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس کو مزید ہاضمہ دار بنانے کے لیے آپ اپنے گھروں میں جو کھانے بنا رہے ہیں، ایک تو اس میں سونف، پودینہ اور اجوائن کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ دوسرا اس کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ جب جتنا گوشت کھائیں اس کے ساتھ ساتھ قہوہ جات جو ہے اس کا استعمال ضرور کریں، اسپیشلی ادرک کا قہوہ، پودینے کا قہوہ اور اس طرح سے سونف کا قہوہ۔ ان چیزوں کا اگر آپ ساتھ قہوے کا استعمال کرتے ہیں تو ڈائجیشن جو ہے وہ ایزی ہو جاتی ہے اور اس کے لیے آپ کو گوشت کے نقصانات نہیں اٹھانا پڑتے۔ اچھا، اب باری آتی ہے ایسے لوگ جو معدے کے مریض ہیں، ان کے لیے کیا استعمالات ہیں اس کے؟ اس کے لیے صرف یہ ہے کہ آپ جو گوشت کھانے جا رہے ہیں، آپ بھنا ہوا گوشت نہ کھائیں، فرائیڈ گوشت نہ کھائیں، بلکہ آپ ٹکے والی بوٹیاں لے سکتے ہیں جو گرل ہوئی ہوتی ہیں، یا پھر آپ جو پانی میں پکا ہوا جیسے یخنی ٹائپ گوشت ہوتا ہے وہ کھائیں۔ جب وہ فرائی ہو جائے گا تو وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا، آپ کی ایسیڈیٹی بڑھا دے گا۔ آپ بھنا ہوا گوشت بالکل نہ کھائیں، بلکہ انگاروں پہ بھنا ہوا آپ لے سکتے ہیں، جس کو ہم گرل بھی کہتے ہیں، اور دوسرا پانی میں پکا ہوا گلا ہوا گوشت جو ہے، اور تیسری چیز بڑی اہم جو ہے وہ یہ ہے کہ اچھی طرح گلا ہوا گوشت کھائیں۔ آدھ گلا، نیم گلا گوشت جو ہے وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اگلی جو سوال آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جو دل کے مریض ہیں کیا وہ گوشت کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے ہیں؟ دل کے مریضوں کے لیے جو آرگن میٹ ہے وہ الاؤڈ نہیں ہے، جیسے دل کلیجی ہوگی، پھیپھڑے ہو گئے، یا مغز ہو گیا، یا پھر سری پائے ہو گئے، ان کا گوشت نہیں کھا سکتے۔ باقی جو پٹھوں کا گوشت ہوتا ہے، جو ران کا ہوتا ہے، یا اس طرح کے جو گوشت ہوتے ہیں وہ کھا سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ چربی کی بوٹیوں کا استعمال نہ کریں، اور اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں، اچھا میٹ کھا رہے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ واک جو ہے وہ باقاعدگی سے لازمی کریں۔ جتنی آپ واک کریں گے اتنا ہی آپ کو گوشت کا فائدہ بھی پہنچے گا اور نقصانات بھی کم سے کم ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو تیسرا سوال زیادہ آ رہا ہے وہ یہ بواسیر کے مریضوں کے لیے آ رہا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بواسیر کے مریضوں میں اکثر بڑا گوشت یا جو بیف ہے اور مٹن ہے یہ روک دیا جاتا ہے۔ تو مسئلہ یہی ہے کہ وہ چونکہ ڈائجسٹ نہیں ہوتا تو اس کے لیے پھر بہت سارے مسائل بنتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہی ہدایات ہیں۔ ایک تو گوشت کے ساتھ سبزیوں کا استعمال بڑھائیں، سیلڈ کا استعمال بڑھائیں۔ سیلڈ میں آپ پیاز بھی لے سکتے ہیں، کھیرا لے سکتے ہیں، اس کے علاوہ ٹماٹر لے سکتے ہیں، اگر اویلیبل ہوں تو مولی، گاجر، شلجم، ان چیزوں کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ اگر یہ ساتھ ساتھ آپ استعمال کریں گے تو آپ بھی ٹھیک صحت مند رہیں گے اور گوشت بھی اچھے سے انجوائے کر سکیں گے۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ اور کوئی سوال ہو تو کمنٹ میں ضرور پوچھیے گا، ہم اس کا آپ کو ضرور جواب دیں گے۔